السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جب سر میں ہوائے تعد تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر میں ہوائے تعد تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی اس پیر نے بھلا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی کھلی، آثار نشاط اب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ معزز سامعین کرام، استاد محترم اور محفل میں شریک قابل قدر حاضرین، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ایک ادنا سا طالب علم کو یوم آزادی پر کچھ بولنے کا موقع دیا۔ آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم علماء کرام اور پرخوں کی قربانی کے نتیجے میں ترنگا لہرا کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، ہندوستان کی سرزمین پر مغل بادشاہوں نے نہایت انصاف کے ساتھ سینکڑوں برس حکومت کی، لیکن ایک وقت وہ بھی آیا کہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے بہانے ہندوستان کے سرزمین پر قبضہ کر کر ہندوستانیوں کو ظلم و ستم اور ناانصافی کا بازار گرم کیا اور اس ملک کے باشندوں کا جینا حرام کر دیا۔ ایسے وقت میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دینے والے شخص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے فتوے کے اثر سے پورے ہندوستان کے چپے چپے میں جذبہ جہاد پیدا ہوا، تحریک ریشم روان چلایا گیا، تحریک بالا کوٹ چلایا گیا، ہندوستان چھوڑے کی تحریکیں چلی، شاملی کا جہاد ہوا اور اس جہاد آزادی میں سینکڑوں علماء اکرام کو قربانی دی گئی، سینکڑوں علماء اکرام کو قربانی دی گئی۔ ہزاروں مجاہدین نے آزادی میں پھانسی کے فتوے میں ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے پرکھوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا، جیل کی کال کوٹری کو آباد کیا، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ دوستو، ان مجاہدین کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے جس میں ہندو مسلمان تھے۔ اس ملک کی آزادی میں سب نے مل کر قربانیاں دی، چنانچہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندو مسلم دونوں نے مل کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا اور ملک کی اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کیا۔ انگریزوں نے جب اس ہندو مسلم میں اتحاد و اتفاق کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ ہم اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کے تمام مذاہب کے لوگوں نے متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تو یہ ظالم انگریز سات سمندر پار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ آج ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے اور اس ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اس اتحاد اتفاق اور پیار محبت کی ضرورت ہے۔ یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی اور طاقت ہے۔ میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ڈر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ڈر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ڈر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا ہمارا وما علینا الا البلاغ۔